السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، صدقے سے اور اولیاء اللہ کے صدقے سے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس علم کو حاصل کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کب تک رہیں گے، ہم کہاں جائیں گے، ہماری کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے، یہ ہم سمجھ گئے ہیں۔ اور انسان کون ہے یہ بھی جان گئے ہیں۔ اور ہم پر فرض ہے کہ ہم مخلوق کو بھی پہچانیں کہ مخلوق یعنی صورت، شکل، رنگ، روپ، وزن، اندازہ، ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے، یہ سب مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اور جب پہچان لیں گے یہ سب مخلوق ہے تو ہم لا سے انکار کریں گے۔ اس کا انکار کریں گے، مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کر کے ہم اقرار کریں گے، الہ سے اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پروردگار ہے، ہمارے پالنے والے ہیں۔ تو آج ہم یہ سب جاننے کے بعد ہم پر فرض سے یہ بھی ہے کہ ہم موت کی حقیقت کو بھی سمجھیں کہ کیا ہے موت، کہ ہمیں کیسے متوجہ ہونا ہے موت کی طرف، اور موت کی تیاری کیا کرنی ہے، کیسے کرنا ہے تیاری۔ ہم سب یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کسی کو کمانا ہے، کسی کو اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، کسی کی ریسپانسبلٹیز ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں جاننا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے متوجہ ہوں۔ پھر ہمیں یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مہمان بنا کر بھیجا ہے کہ ہمیں پھر واپس لوٹنا ہے، ہمیں اپنے رب کے پاس، کہ ان کے پاس جانے کے لیے ہمیں کیسی تیاری کرنا ہے، یہ سب جاننا ہے ہمیں۔ اگر یہ نہیں جانیں گے، اگر موت آ گئی تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا اپنی صورت دکھائیں گے، بہت شرمندگی سے ٹھہریں گے ان کے سامنے۔ تو نعوذ باللہ ایسا نہ ہو۔ تو دیکھیے، ہم اب تک عالم شہادت کی پہچان کر رہے تھے کہ عالم شہادت میں ہمیں پہچاننا تھا کہ انسان کون ہے، کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں، کہاں جانا ہے ہمیں۔ یہ جو کہاں جانا ہے ہمیں، اس کی تیاری کرنا ہے ہمیں عالم برزخ میں جانا ہے۔ عالم برزخ میں جانے کے لیے ایک چیز ہے جو دونوں کو کنیکٹ کرتی ہے، عالم شہادت اور عالم برزخ کو کنیکٹ کرتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ موت ایک پل ہے جو عالم شہادت سے عالم برزخ کی اور لے کر جاتا ہے، ہمیں پہنچا دیتا ہے ہمیں۔ موت ایک ایسا پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے۔
تو کیا ہے وہ چیز عالم شہادت سے کو عالم برزخ سے کنیکٹ کرتی ہے؟ وہ ہے موت. تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے. کیسے تیاری کرنا ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان. وقت بھی ایک نعمت ہے، مصروفیت سے پہلے وقت کو غنیمت جان. تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جاننا ہے کہ موت سے پہلے زندگی، جو اگر موت آ گئی، ہم نے اس کی تیاری نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم شرمندہ ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم شرمندہ ٹھہریں گے کہ ہمیں جاننا ہے زندگی کے بارے میں. ہمیں زندگی کیوں دی گئی ہے؟ کہ ہمیں زندگی عبادت کے لیے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دی گئی ہے ہمیں زندگی. اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان، یعنی اگر ہم بیمار پڑ گئے تو ہم کوئی کام کر پائیں گے؟ مطلب جب ہم کام نہیں کر پائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر پائیں گے. تو جب تک ہماری صحت ہے تب تک ہم ہم اچھی صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اگر ہم بیمار پڑ گئے، بوڑھے ہو جائیں، یعنی اگر بوڑھے ہو گئے تو ہم نماز پڑھ پائیں گے؟ صحیح سے نماز نہیں ہوں گی ہماری، صحیح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکیں گے. جو بھی ہے ہم صحت یا جو بھی ہے نا، ہم صحت مند ہو کر ہی کر سکتے ہیں. اور وقت، یہ جو وقت ہمیں ملا ہے، وقت بھی ایک نعمت ہے ہمارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ وقت بھی نعمت ہے. اگر ہم مصروف ہو گئے تو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان، یعنی ہم مصروف ہو گئے. اب یہ جو وقت ہے ہمارے پاس، کہ یہ وقت ہمیں مل رہا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. اگر ہم کسی کام، اگر ہم بزی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے، بزی ہو کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے، لیکن جب ہمیں جب فری ٹائم ملتا ہے، جب ہم وہ ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے، ہمیں یوٹیلائز کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے سے کرنی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، ہمیں جو صحت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی کرم سے، ہمیں اس کی یوٹیلائز کرنا ہے. جو زندگی دی ہے ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، ہمیں یوٹیلائز کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانا ہے وہ زندگی کو ہمیں. اور وقت بہت قیمتی ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر اس کا اچھے سے یوٹیلائز کرے، اچھے کاموں کے لیے یوٹیلائز کرے بس. اور ایک بار وقت نکل گیا نا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر موت آ گئی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی سے ہی ٹھہرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال فرماتے ہیں کہ ایک لائن ڈرا کر کے بتاتے ہیں یہ آپ ہے، اس کے آگے ایک لائن اور ڈرا کرتے ہیں اور اس کے دور اور لائنز ڈرا کرتے ہیں. وہ جو ایک لائن ڈرا کرتے ہیں وہ ایک ہے انسان، اور اس کے ساتھ جو ایک لائن ڈرا کرتے ہیں وہ ہے موت. جو لائن ڈرا کرتے ہیں وہ جو کھڑی ہے وہ ہے موت، اور جو دور ہے لائنز ڈرا کر کے بتاتے ہیں وہ ہے اس کی امیدیں ہیں، آرزویں ہیں، خواہشیں ہیں. تو انسان پہلے کسے دیکھے گا، موت یا پھر وہ چیزیں؟ آپ فرماتے ہیں انسان جو پاس کھڑی ہے موت اسے بھول گیا ہے، وہ بھول گیا ہے موت کو، اور اس کا توجہ کہاں ہے؟ خواہش، امیدیں، آرزو کو پانے میں ہے. تو یہ جو زندگی ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال فرماتے کہتے ہیں یہ زندگی ہمیں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کہ ہم موت کی حقیقت کو جانیں. لیکن ہم اپنی امیدوں میں لگے ہوئے ہیں،
دنیا کی طرف متوجہ ہے ہمارا دل، ہماری آرزوؤں میں، ہماری خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے ہوا ہے دل. ہم اپنی موت کو اپنے پیچھے کر دیے ہیں. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یہ آرزوؤں کو دور کر دینا چاہیے، اپنی امیدوں کو، اپنی خواہشوں کو پیچھے کر دینا چاہیے. ہمیں اپنے آگے اپنے موت کو رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کر رہے، اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشوں کو آگے رکھ رہے ہیں اور موت کو ہمارے پیچھے. تو یہ ہماری معمولی زندگی ہے. ہماری پرماننٹ زندگی عالم برزخ میں گزرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. تو دیکھیے عقل مند انسان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نفس کو پاک کرے، نفس کو اپنے پاک کر دے، خواہشوں سے، امیدوں سے، سب سے اپنے نفس کو پاک کر کے اپنے موت کے بعد آنے والی زندگی کی جو تیاری کرے، وہ عقل مند انسان ہے. ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم اپنے اندر سے اپنی خواہشوں کو نکال کر اپنے نفس کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے ہمیں، اور موت کو ہمارے آگے رکھنا ہے، اس کو یاد کرتے رہنا ہے دن بھر میں، اور اس کی تیاری کرنے میں لگنا ہے ہمیں. جو اس کی تیاری کر لیتا ہے نا، وہ موت سے کبھی نہیں گھبراتا. اور جو اس کی تیاری نہیں کرتا ہے، جو موت کو یاد ہی نہیں کرتا ہے نا، وہ غافل انسان ہے دنیا میں. جو دنیا کی طرف لگ جاتا ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ جاتا ہے نا، وہ غافل انسان ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکا ہے وہ انسان. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت جب قریب آ گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، اور آپ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا آپ کا وقت قریب آ گیا ہے جانے کا، تو آپ کے گھر والے سب رونے لگے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا کر پوچھتے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے. تو آپ کے گھر والے فرماتے ہیں، آپ جا رہے ہیں، ہمارے لیے خوشی کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، خوشی کا دن ہے کیونکہ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا. سبحان اللہ. تو دیکھیے جو موت کی تیاری کرتے، جو مومن ہوتے، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ موت کی تیاری کر کے جب موت آتی ہے انہیں، تو وہ کبھی نہیں گھبراتے، کبھی نہیں گھبراتے. کیوں؟ کیونکہ قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، کیونکہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. اور جو موت سے ڈرتے ہیں، وہ اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ تیاری نہیں کرتے، وہ موت کو یاد ہی نہیں کرتے، کیونکہ زندگی وہ اپنی زندگی نا ساری اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگاتے ہیں، ساری امیدیں لگاتے رہتے ہیں کہ ہم آگے جا کے یہ کریں گے، اس کے بعد یہ کریں گے. صرف یہی رہتا ہے ایسے لوگوں کو، ایسے ہی لوگوں کو موت کا خوف رہتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیا سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں، انسان جو موت کے اوپر تیاری کرتا ہے وہ 3 کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. وہ فرسٹ ہے، پہلا ہے وہ موت سے نفرت کرتے ہیں. تو موت سے نفرت کون کرتا ہے؟ غافل لوگ، جو غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں لگاتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ لوگ ہی موت سے نفرت کرتے ہیں. اور دوسرا ہے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں وہ لوگ. ایسے لوگ موت جلدی آ جائے اس بات سے نفرت کرتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ نا تھوڑا وقت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ارے کہ مجھے وقت نہیں مل رہا ہے کہ اپنی گناہوں کی معافی مانگ سکوں، مجھے لمبا وقت چاہیے تاکہ میں اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ سکوں. ایسے لوگ موت سے نفرت کرتے ہیں، موت جلدی نہ آئے، ایسے لوگ موت سے نفرت کرتے ہیں. تیسرے ہے وہ ایمان والے ہوتے ہیں، صالحین. یہ لوگ موت سے محبت
موت کو پسند کرتے ہیں، موت سے محبت کرتے ہیں، موت کا انتظار کرتے ہیں. تو دیکھیے جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ موت کو پسند کرتے ہیں، موت سے محبت کرتے ہیں اور موت کا انتظار کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں ایمان والے. اور جو ایمان والے نہیں ہوتے وہ موت سے نفرت کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، لمبی لمبی امید لگاتے ہیں نا، وہ موت سے نفرت کرتے ہیں. تو ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جان کر، پہچان کر اس کی عبادت کریں. پھر ہم اپنے موت کی حقیقت کو جانیں کہ موت کیسے آئے گی، اس کی تیاری کریں. لیکن ہم اپنے زندگیوں میں الجھ گئے ہیں، زندگی میں الجھ کے لمبی لمبی امیدیں لگائے ہوئے ہیں ہم کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سب چیز کرنا ہے. لیکن ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرنا ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنی ہے ہمیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہے، ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں یہ دیکھنا ہے. ہمیں محنت بھی کرنا ہے، حکمت بھی کرنا ہے، لیکن دین کے تحت. اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں بھولنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی بھی نہیں بھولنا ہے. ہمیں کام بھی کر رہے ہیں، ہم بزی بھی ہے تو ہمیں اپنے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم صبح اٹھو تو یہ خیال نہ کرو کہ میں رات تک زندہ رہوں گا. جب رات ہو جائے تو تم یہ نہ خیال کرو کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم صبح اٹھو تو خیال نہ کرنا کہ میں رات تک زندہ رہوں گا، یہ خیال نہیں رکھنا ہے ہمیں. اور جب رات ہو جائے تو یہ خیال نہ کرنا کہ میں صبح اٹھوں گا، صبح تک زندہ رہوں گا. تو اب ہمیں کبھی بھی یہ خیال نہیں رکھنا ہے. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خود کہ ان کا معمول یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ایک سلام پھیرنے سے دوسرے سلام پھیرنے تک میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا. سبحان اللہ. ایک پلک جھپکنے سے لے کر دوسرے پلک جھپکنے تک بھروسہ نہیں ہے، اور ایک سانس لے کر دوسری سانس چھوڑے تک بھروسہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں جو تمہیں موت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ موت ایسے آئے گی، ساری چیزیں حدیث میں بیان ہے. یہ علم اگر جانوروں کو ہو جائے تو انسانوں کے لیے گوشت کھانا مقدر میں نہ ہوگا. کیوں؟ جب ان کو یہ پتہ چل جائے موت کا یہ حال ہوگا تو وہ لاغر ہو جائیں گے اور ان کے اندر گوشت باقی نہیں ہوگا. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خود کا معمول کیا تھا کہ ایک سلام پھیرنے سے دوسرے سلام پھیرنے تک بھروسہ نہیں ہے کہ میں رہوں گا یا نہ رہوں گا. یہ ان کا خود کا معمول تھا. لیکن ہمارے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ میں صبح اٹھوں گا تو رات تک زندہ رہوں گا، اور رات ہو جائے تو یہ خیال نہ کرو کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا. تو ہمیں اور آپ فرماتے دوسرے پلک جھپکنے تک، ایک پلک جھپکنے تک دوسرے پلک جھپکنے تک کا بھروسہ نہیں ہے، اور ایک سانس لے کر دوسری سانس چھوڑے تک بھروسہ نہیں ہے. آپ اپنا معمول یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے ہمیں. کیوں؟ یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرتا ہے. اور اگر تمہیں موت کے بارے میں جو علم حاصل ہو جائے کہ موت کیسے آئے گی، تو اگر یہ علم جانوروں کو ہو جائے تو ہمارے لیے گوشت کھانا مقدر میں نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب جانوروں کو یہ علم حاصل ہو جائے گا کہ موت ایسے آئے گی تو وہ لاغیر ہو جائیں گے، ان کے اندر گوشت باقی نہیں ہوگا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں
لمبی لمبی امیدیں نہیں لگانا ہے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا ہے ہمیں. اور جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا وہ اپنی زندگی سے لمبی لمبی امیدیں نہیں لگائے گا اور موت کے آنے کی تیاری کرے گا. مطلب موت کے بعد جو زندگی ہوگی اس کی تیاری کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شہداء کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دن بھر میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے، شہداء کا مرتبہ عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 20 مرتبہ دن بھر میں موت کی طرف متوجہ رہے گا، موت کو یاد کرتے رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ شہداء کا مرتبہ عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ دل سے موت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. 20 مرتبہ دل سے موت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. کیسے متوجہ رہنا ہے؟ موت مجھے بھی آئے گی، مجھے موت کی تیاری کرنا ہے. ایسے جو دن بھر میں 20 مرتبہ دل سے موت کی طرف متوجہ رہیں گا نا، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا مرتبہ عطا فرمائے.